آج کلچر کو تباہ کیا جا رہا ہے، آج تمہارے گھروں سے چادروں کو چھینا جا رہا ہے ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے۔ یہ واقعات کیا ہیں کہ شیعہ لڑکیاں گھروں سے جا رہی ہیں؟ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم توجہ نہیں کر رہے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف۔ وہ ماں قیامت میں کیا منہ دکھائے گی جناب سیدہ کو، جس سے بی بی پوچھے گی یہ تو نے تربیت کی تھی؟ خاتون کا کام جاب کرنا نہیں ہے، نوکری کرنا نہیں ہے، صرف پیسے کمانے کے لیے غربت میں رہو لیکن اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ 8 گھنٹے 9 گھنٹے تم جاب کرو گی، بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ معاشرے میں اگر تربیت کا فرض اللہ نے کسی کو دیا وہ عورت کو دیا۔ مرد کی ذمہ داری تربیت نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری تربیت ہے۔ ایک اچھی خاتون اپنے شوہر کی تربیت بھی کرتی ہے۔ ہم سائیکولوجی میں کہتے ہیں عورت کے بچے صرف یہ نہیں ہے جن کو پاس، شوہر بھی ایک بچہ ہے اس کے سامنے، اسے اپنے شوہر کی تربیت کرنی ہے۔ عورت کا صبر زیادہ ہوتا ہے، اس کا تحمل زیادہ ہوتا ہے۔ کربلا میں سیدہ زینب کا نقش، سیدہ زینب کا کردار ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ بچوں کو کون سنبھال رہی ہے؟ بی بی زینب۔ سکینہ کو کون سہارا دے رہی ہے؟ بی بی زینب۔ ساری بیویوں کو کون سہارا دے رہی ہے؟ سیدہ زینب۔ حالانکہ امام زین العابدین امام ہے لیکن یہ ڈیوٹی مولا کی نہیں ہے، سیدہ زینب کی ہے، کیونکہ عورت کا حوصلہ ہوتا ہے، اس میں صبر ہوتا ہے۔ پورے سفر میں پردے پہ گریا کیوں ہے؟ چادر پہ گریا کیوں ہے؟ کربلا کی ہر مصیبت میں سیدہ زینب کی چادر کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ مومن روتا ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح، بی بی زینب کو کربلا لے جایا کیوں گیا؟ کبھی سوچو تو صحیح، شمر اور آل شمر نے جن پہ تم زیارت عاشورہ میں سو لعنتیں کرتے ہو، کیا جرم تھا ان کا؟ بیویوں کی چادریں لوٹی نا۔ آج کا شمر بھی تمہاری بیٹیوں کی چادریں لوٹ رہا ہے۔ سمعت بذالک فرضیت پہ کیا تو تماشا دیکھ رہا ہے؟ کیا تیری وہ ذمہ داری نہیں جو اہل بیت نے تجھے بتائی؟ تو آج ایک محجبہ خاتون کا یونیفارم یہ ہے جو شرعی حجاب ہے وہ کرے، جو اس کی ذمہ داری ہے۔ بچپن سے اپنی بچیوں کو سمجھاؤ کہ اللہ بچہ عورت سے پیدا کرتا ہے، ماں کی کوکھ سے پیدا کرتا ہے، کوئی ذمہ داری دے کر پیدا کر رہا ہے نا۔ اللہ نے ایک سسٹم بنایا، ایک نظام میں ولایت بنایا ہے۔ ولایت کا مطلب علی ولی اللہ نہیں ہے، ولایت ایک پورے سسٹم کا نام ہے۔ جس سسٹم میں بچہ پلتا ہے، پلنے کے بعد جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد اس تربیت میں جب پل کے جوان ہوتا ہے پھر جا کے امام زمانہ کا سپاہی بنتا ہے۔ تم نظام طاغوت میں بچے بڑے کرو گے، کلمہ سیکھ لیں گے، نماز سیکھ لیں گے، قرآن سیکھ لیں گے، لیکن آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ حضرت لقمان کی مثالیں کیوں نہیں سمجھتے کہ زمین میں چاول کا دانہ ڈالو لیکن دعا کرتے رہو کہ خدایا گندم دے، گندم دے، گندم نکلے گی۔ نظام گندے نظام میں بچوں کو بڑا کرو گے اور توقع یہ رکھو گے کہ بچے حسینی بنے، کبھی نہیں بنیں گے۔ یہ پورا فارمولا، یہ پوری میتھمیٹک ہے، 2+2 4 بنتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم غلط تربیت دو، 24 گھنٹے بچے گیموں پہ بیٹھتے رہیں، 24 گھنٹے بچے فلمیں دیکھتے رہیں، اب توقع یہ کرو اس بچے کو خواب میں امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ دن رات آنکھیں لوگوں کے ناموس کے پیچھے ہوں اور زیارت کربلا پہ کہو کہ خدا امام زمانہ کی زیارت کرا۔ نجس آنکھیں کبھی پاک چہروں کو نہیں دیکھتی، نجس زبانیں کبھی امام سے ہم کلام نہیں ہوتی۔ تو آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی خواتین کے حجاب کا خیال کرے۔ واللہ حجاب لوٹا جا رہا ہے۔ 10 سال کے بعد آپ کا کیا حال ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنی تیزی سے فحاشی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر اس مجلس کا فائدہ کیا؟ جس میں آنے والا جو ممبر پہ بیٹھ رہا ہے اسی میں شرم و حیا نہیں ہے، جو مجلس میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ خواتین کے سروں پہ چادر نہیں ہے اور اسے فرصت نہیں ہے واہ واہ کرانے سے۔ شرعی فرض ہے اگر تو آنکھوں سے دیکھے ایک شیعہ خاتون سر پہ چادر نہیں رکھ رہی تو جا کے ممبر سے بول۔ شرعی فرض ہے جب دیکھ رہا ہے آج جوان نشے میں جا رہے ہیں، جوان کی زبان پہ دن رات گالی ہے اور تو ممبر سے ان سے واہ واہ کروا رہا ہے۔ گالی والی زبان کتنے بھی نعرے مارے اس کا فائدہ نہیں، بد حجاب خاتون جتنا بھی سر پہ ماتم کرے اس کا فائدہ نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کی آیت ہے، خدا عمل متقی فرد کا قبول کرتا ہے، کسی فاسق کا عمل قبول نہیں کرتا، کسی گنہگار کا عمل قبول نہیں کرتا۔ تو پہلے اپنے وجود کو پاک کر، وجود کی زمین کو پاک کر، پھر اس میں محبت علی کا دانہ ڈال، پھر دیکھیے میں سمے تمار کیسے بنتا ہے۔ آئے نرا کی